اصل کمپلیٹ تو یہ تب ہوگا اور پاکستان کی بچیاں تو تب پروٹیکٹ ہوں گی جب اس طرح کے ملزمان کو ایک جو ایز پر لا سزا ہے وہ ہوگی. تو جب تک انہیں پاکستان کے قانون کے مطابق سزا نہیں ہوگی تو میں تو اس مقدمے کو پروسیڈ کروں گا. تو مقدمہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل. ناظرین، کوشش یہ ہوتی ہے کہ زہرا کاظمی کیس کے اوپر ڈیلی بیسس پہ بات کی جائے اور جتنی بھی نئی چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں تاکہ آپ اس کو اب جان سکیں اور باخبر رہ سکیں. تو آج بھی کچھ اپڈیٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا مقصود تھیں. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آرگومنٹس ہوئے تھے، وہ جو چیزیں رہ گئی تھیں وہ آپ کے سامنے لائی جائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اس کیس میں چل کیا رہا ہے. کیونکہ اس کیس کے ساتھ ایک نہیں بلکہ ہزاروں لوگ ایسے جڑے ہوئے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر اس کیس کی ڈیٹیلز کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس پہ اپنا کامنٹ بھی پاس کرتے ہیں. اور مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ اس کیس کے اوپر بات کی جائے اور لوگوں کو آگاہی دی جائے کہ جناب اس وقت یہ کیس کہاں پر پہنچا ہے. اب کیونکہ مہدی علی کاظمی مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو فرسٹ فیز وہ ختم ہوا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ بچی اپنے گھر جا چکی ہے تو اس کے بعد جو کیس ہے وہ تو شاید ختم ہو گیا ہے. لیکن کیس ابھی ختم نہیں ہوا. اصل تو امتحان جو ہے وہ اب شروع ہوا ہے. اصل جو امتحان جو ہے اب شروع ہو گیا ہے اور جو کہانی ہے وہ آپ کے سامنے آج میں رکھ دیتا ہوں. 50 منٹ کی یہ کہانی ہے جس میں جج صاحب کے سامنے 50 منٹ کے لیے آرگومنٹ کیے گئے. وہ کیا کیے گئے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا اور ساتھ ہی ساتھ جو جوابات دیے گئے، الزامات عائد کیے گئے، وہ سارے آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ بنیادی طور پہ شبیر کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی تھی جس میں اس کا موقف یہ تھا کہ الیاس میمن صاحب جانبدار جج ہیں، وہ غیر جانبدار نہیں رہے بلکہ وہ جو کمپلیننٹ ہیں مہدی علی کاظمی ان کو وہ کوئی ایکسٹرا فیور دے رہے ہیں یا جو بھی ہے. ایک ان کے اوپر الزام ہے اور الزام لگا کر کہا کہ آپ اس کیس سے جناب الگ ہو جائیں. اس کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں جی ایم فاروقی صاحب نے عدالت میں دلائل دیے اور جو ملزمان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے اس کے علاوہ مہدی علی کاظمی اور ان کے وکیل جبران ناصر صاحب بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان کی جانب سے بھی دلائل دیے گئے. اب جو آرگومنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں بظاہر ان سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید سندھ ہائی کورٹ کے بینچ کے اوپر بھی شاید تحفظات کیے جا رہے ہیں. اب کہانی کچھ اس طرف جا رہی ہے، مطلب جہاں پر آپ کو بیل ملے وہ ٹھیک، جہاں پر آپ کو بیل نہ ملے یا آپ کو کوئی تصدیق شدہ کاپی میں لیٹ ہو جائے، تاخیر ہو جائے یا آپ کے حق میں فیصلہ نہ آئے، یہ غلط. میں ایک دفعہ ایک سٹنگ چیف جسٹس سے ہماری ہائی کورٹ کے ان سے گپ شپ ہو رہی تھی تو ان سے یہی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ یار ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کی پرابلم یہ ہے کہ جب ہم فیصلہ دیتے ہیں ظاہر ہمارے پاس دو فریق آتے ہیں، جب وہ دو فریق آتے ہیں ان میں سے ایک کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے اور ایک کے اگینسٹ جاتا ہے. اب جس کے اگینسٹ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ، یا تو وہ کہتا ہے جج بک گیا یا کہتا ہے کہ جی ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہوا بلکہ دوسری سائڈ پہ مل گیا. اور جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جج کے ساتھ کبھی کوئی خوش ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ایک پارٹی نے ناراض ہونا ہے اور ایک نے خوش ہونا ہے. تو اب اس کیس میں بھی بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ جب بیل ہوئی تب تو آپ خوش، جب بیل نہیں ہوئی یا آپ کے ان کے حق میں کوئی فیصلہ آ گیا تو وہاں پہ آپ ناراض ہو گئے. تو یہی معاملہ اب بظاہر مجھے بھی اس کیس میں دکھائی دے رہا ہے. لیکن بہرحال جو آرگومنٹ کیے گئے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس چیزوں کو دیکھ سکیں. سب سے پہلے جی ایم فاروقی صاحب نے کہا کہ جی الیاس میمن صاحب جو جج تھے وہ جانبدار نہیں رہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار نہیں رہے، وہ جانبدار ہو چکے ہیں. اور دوسرا انہوں نے الزام لگایا کہ یہ تو عدالت بھی جو جینڈر بیس وائلنس کی ہے وہ عدالت ہی نہیں بنتی. دوسرا ان کا یہ تھا. یہ جو میں آرگومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ظاہر کورٹ میں تو وہ ایک دوسرے کے جوابات بھی دیے جاتے ہیں، لیکن میری کوشش ہے پہلے فاروقی صاحب کے آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں پھر اس کے بعد ان کے دلائل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عدالت ویسے بھی اس کیس کو سن ہی نہیں سکتی کیونکہ یہ جینڈر بیس وائلنس کا جو معاملہ ہے اور اس پہ ہی ہونا چاہیے تھا، تو بظاہر تو یہ عدالت سن نہیں سکتی. پھر انہوں نے کہا کہ 8 دسمبر کو جب ایک کیس چل رہا تھا تو ہمارے وکیل جو ایسوسیٹ ہیں وہاں پر گئے تو ان کو کمرہ عدالت سے نکال دیا گیا یا ان کو وہاں پر بیٹھنے نہیں دیا گیا. پھر ہم نے ایک آرڈر کی تصدیق شدہ کاپی مانگی، وہ بھی ہمیں فراہم نہیں کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ اب معاملہ یہ ہے کہ سادہ سا معاملہ ہے، اس کیس کو کسی دوسری عدالت میں منتقل کر دیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس ہائی کورٹ کے بینچ نے لاہور سے کراچی بچی کی منتقلی کا حکم دیا تھا اسی بینچ نے ہی بچی والدین کے حوالے کر دی ہے.
हाई कोर्ट के बेंच की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि 1 हफ्ते के लिए तो ये अदालत बनी थी, लेकिन उसी के दौरान उन्होंने फैसला कर लिया और 6 जनवरी को ये ऑर्डर कर दिया कि लड़की अपने पेरेंट्स के साथ जा सकती है। उन्होंने नुक्ता उठाया कि यहाँ पर हर किसी के राइट्स हैं, ख़ासकर उन्होंने कहा कि एक्यूज़ के भी राइट्स हैं और उसके राइट्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसके हकूक़ उसको मिलने चाहिए और मुलजिम को सुने बगैर कोई भी फ़ैसला हो नहीं सकता। और ऐसा अगर फ़ैसला हो जिससे मुलजिम के हकूक़ मुतासिर हों तो वो भी नहीं किया जा सकता। तो इसलिए उन्होंने ये वाज़ेह किया कि मुलजिम के हकूक़ जो हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना है और इसी अदालत ने प्रोटेक्ट करना है। अच्छा, उसके बाद अदालत ने इस्तफसार किया कि इस वक्त बच्ची कहाँ पर है, तो बताया गया कि वो GM फारूकी साहब ने बताया कि बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ अपने घर पर मौजूद है। मुद्दई मुकदमा ने उन्होंने कहा कि जब दरख्वास्त दायर की तो बच्ची से मर्जी भी पूछी गई और उन्होंने कुछ सवालात उठाए जिब्रान नासिर साहब पे भी, उसके जवाबात उन्होंने क्या दिए वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। जिब्रान नासिर साहब कहते हैं कि जो एतराज़ात उठा रहे हैं ये वो ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। ये वही दलाइल हैं जो पहले भी दे चुके हैं, आज फिर वही दोहराए जा रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मुल्ज़िमान की एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है और उन्होंने कहा कि इसी अदालत ने मुलजिम को गिरफ्तारी के फौरी बाद यानी कि 2 हफ्तों के बाद ही, हाई प्रोफाइल केस था लेकिन उसके बावजूद अदालत ने ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। यानी कि उन्होंने हवाला पेश किया और ये वही अदालत है जिसने मुलजिम को ज़मानत दी और उसी पे आज इल्ज़ामात लग रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि इनके सवालात से ऐसे लग रहा है कि जैसे सिंध हाई कोर्ट भी इनके साथ गैर जानिबदार नहीं थी, यानी कि जानिबदार थी। वो कहते हैं कि बच्ची को सिंध हाई कोर्ट ने तलब किया, अब वो बच्ची वालिदैन के साथ जा चुकी है और ये अदालत जेंडर बेस्ड वायलेंस के तहत भी केसेस सुन सकती है और दीगर दफात के तहत भी केसेस सुन सकती है। उन्होंने फारूकी साहब को इल्ज़ाम का जवाब भी दे दिया और उन्होंने कहा कि जो इल्ज़ाम ये आयद कर रहे हैं जानबदारी वाला वो या गैर जानबदारी वाला, ये मामला है ही नहीं। ये वही अदालत है जो पहले ज़मानत भी दे चुकी है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी जानबदार नहीं रही, जो है दरख्वास्त जानबदार हो चुकी है अदालत। खैर, अदालत से उन्होंने इस्तदा की कि इनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया जाए और 29 अगस्त को जो चालान मंजूर हुआ वो भी चैलेंज किया गया है। अदालत ने इनकी दरख्वास्त 50 मिनट पे सुनी। उस दौरान तकरीबन ये दलाइल पर 50 मिनट दलाइल होते रहे, जिसके बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया जो 21 जनवरी को सुनाया जाएगा। अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इस दौरान मेहदी अली काज़मी भी कमरा अदालत में मौजूद रहे, ज़हीर भी मौजूद रहे, वहाँ पर मौजूद रहा। तो ये दोनों इकट्ठे वहाँ पर उसी अदालत में मौजूद थे जिस वक्त ये दलाइल दिए जा रहे थे। अब से चंद घंटों बाद इस केस का फैसला आने जा रहा है, फैसला आ जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि इसका जो मुस्तकबिल है इस केस का या ज़हरा काज़मी का वो क्या होता है। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। कोशिश होती है हमारी कि हर वीलॉग में हम आपके सामने नई अपडेट लेके आए, नई इन्फॉर्मेशन लेके आए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।